اگر کوئی حضرت خدیجہ طاہرہ کے نام سے صلوات کی درود کی تسبیحات تلاوت کرے، کہتے ہیں خدا نے حالات بھی ٹھیک کیے، رحمت بھی عطا کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ چلا جو کسی ایک معصوم کی ماں بنے خدا اسے صدیقہ بنا دیتا ہے، اور جو 11 اماموں کی ماں بنے خدا اسے خدیجہ بنا دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ماں ہونے کی حیثیت میں لفظ ام کا مسئلہ، ایک لفظ والدہ ہے، ایک لفظ ام ہے، یہ دونوں کا استعمال الگ الگ بھی ہے اور ایک ساتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی والدہ الگ ہوں اور ام الگ ہوں۔ کیا مطلب؟ مثال بڑی آسان سی آپ کی خدمت میں، آپ سب بتائیے گا۔ رسول خدا کی والدہ کون ہے؟ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا۔ اور آپ کی ام کون ہے؟ فاطمہ تو ام ابیہا۔ تو ام الگ ہیں اور والدہ الگ ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کی دونوں ایک ہوں۔ مثال دیتا ہوں، گرچہ ابھی سورہ مریم کی تفسیر رکی ہوئی ہے، ان مجالس کے سلسلے نسبت کی مناسبت سے، البتہ سورہ مریم میں ایک مقام آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے فضائل بیان کریں گے، اس میں الفاظ ہیں برم بوالدتی، لفظ والدہ کا استعمال کیا ہے، اور میرے خدا نے مجھے میری والدہ کے حق میں نیکوکار بنایا ہے، برم بوالدتی۔ تو والدہ کون ہے جناب عیسیٰ کی؟ مریم۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیت نمبر 75 میں حضرت عیسیٰ کی ام کون ہے؟ کا مریم۔ جو ام وہی والدہ، جو والدہ وہی ام۔ اب غور کیجئے انسان کی کتنی مائیں ہیں؟ انسان کی مائیں ایک سے زیادہ ہیں۔ ایک ماں وہ جس کے شکم میں انسان رہتا ہے، دوسری ماں ہو سکتا ہے وہ جس سے رضاعت حاصل کرے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی ماں انتقال کر جائے وقت ولادت، اور بچہ دنیا میں آئے اور شیر مادر دینے والی خود ماں موجود نہ ہو، تو کسی ایک کا تو انتخاب کیا جاتا ہے۔ بڑی آسان سی مثال آپ کی خدمت میں، امام سجاد علیہ السلام کی۔ گرچہ ہمارے یہاں بہت کم پڑھا جاتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم و ادب کی خدمت میں یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے کہ چوتھے امام کی والدہ آپ کی ولادت بسعادت کے 10 دن کے اندر انتقال کر گئیں۔ رضاعت ہونی ہے پورے 24 مہینے، مکمل رضاعت، ورنہ جتنی خدا چاہے۔ اور 10 دن میں اگر ماں کا انتقال ہو گیا تو کوئی تو مرضعہ بنی ہوں گی۔ تو ایک ماں رضائی ماں اور ایک ماں وہ جس نے انسان کو جنم دیا ہو، 2 مائیں ہو گئی۔ تیسری ماں ہو سکتا ہے ایک ماں نے جنم دیا، ایک ماں نے انسان کو دودھ پلایا، اور جب رضاعت مکمل ہوئی 24 مہینے تو یہ ماں مر گئی۔ اور اس ماں کے مرنے کے بعد اب تربیت کون کرے؟ اب چلنا کون سکھائے؟ اب روٹی کے لقمے بنا کے کون رکھے؟ اب کون کپڑوں کا خیال رکھے؟ کون بستر کو آمادہ رکھے؟ ایک ماں چاہیے۔ اس ماں کا نام مربیہ، تربیت کرنے والی۔ تو ہو سکتا ہے آپ اور ہم اس تجربے سے کبھی نہ گزرے ہوں، نہ ہم نے کہیں دیکھا ہو، لیکن اس بات کا امکان بہرحال عالم امکانات میں تو ہے کہ ایک ماں سے ولادت ہو، ایک خاتون کی رضاعت ہو، اور ایک خاتون کی تربیت ہو۔ 3 مائیں ہو گئیں۔ آگے چلوں، اور بھی مائیں ہیں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ چوتھی ماں کون ہے؟ چوتھی ماں وہ ہے اگر کوئی مرد کے بجائے مجھے خاتون ٹیچر ملے،
جس نے مجھے پڑھایا ہو، جس نے مجھے پڑھایا ہو۔ تو آیا صرف اللہ کے رسول نے مردوں کے لیے بیان کیا تھا؟ جو تمہیں پڑھائے تمہارا باپ ہوگا، تو اگر کوئی خاتون پڑھائے تو کیا ماں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ جنس دیکھ کر تو فضائل نہیں ملتے، عمل دیکھ کے ملتے، اور عمل دیکھ کی بھی کہاں، ولایت دیکھ کے ملتے۔ تو مجھے میرے استاد نے پڑھایا، استاد اگر مرد ہے تو باپ بن گیا، استاد اگر خاتون ہے تو ماں بن گئی۔ تو ایک خاتون والدہ، ایک خاتون مرضعہ، ایک خاتون مربیہ، تین، چوتھی خاتون معلمہ، چوتھی خاتون معلمہ۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جناب زینب کبریٰ کے بارے میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ یا عمتی اسکتی وانتی عالمۃ غیر معلمۃ۔ معلمہ کا صیغہ استعمال کیا مولا نے مؤنث والا۔ اے پھوپھی جان خاموش ہو جائیے، تھوڑا سا سانس لے لیجئے، اس لیے کہ آپ اگر بول رہی ہوں تو آپ تو وہ شخصیت ہیں کہ صاحب علم ہیں، اور بغیر کسی معلمہ کے صاحب علم ہیں۔ ہو سکتا ہے یہاں پر ہم نقطہ نکالیں، معلم تو تھے زینب کبریٰ کے، معلمہ کوئی نہ تھی۔ کیا مطلب؟ معلم مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ چار مائیں ہو گئیں، ان چار ماؤں کے ساتھ ساتھ پانچویں ماں بھی ہے۔ وہ پانچویں ماں کون سی ہے؟ پانچویں ماں وہ ہے کہ جس کے گھر سے خدا نے آپ کو نسل بڑھانے کے لیے ایک بیٹی کا عنوان بطور شریک حیات عطا کیا ہے، اور آپ رشتوں کے اعتبار سے پہچان رہے ہیں کہ رشتوں میں نکاح کے بعد جو محرمیت واقع ہوتی ہے، ان میں سے سب سے اہم ترین رشتہ یہی ہے، جسے اردو میں کہیں تو عجیب لفظ ہے ساس، اور اگر کہیں انگریزی میں تو بڑا حسین لفظ ہے قانونی ماں۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور فارسی میں کہیں تو کیا حسین خوش دامن، جس کے دامن سے خوشیاں ملیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اونچا مت سنیے گا، خشک دامن میں نہیں کہا ہے، خوش دامن کہا ہے، خشک نہیں کہا، خوش کہا۔ تو خوش دامن کہیے، ساس کہیے، مدر ان لا کہیے، جو چاہیں کہیے، بیوی کی ماں کہیے، اور اس ماں سے نکاح حرام کہیے۔ جب کوئی انسان کسی خاتون سے نکاح کر لیتا ہے تو اس کی ماں سے اس انسان کا نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ تو مسئلہ آ گیا ماں ہونے کی حیثیت۔ کتنی مائیں ہو گئیں؟ 5۔ اب 5 کے بعد گنجائش ہے یا نہیں؟ بالکل ہے۔ اب کون سی ماں ہے؟ کہ اب ہے مومنوں کی ماں، اور مومنوں کی مائیں کتنی ہیں اس میں اختلاف۔ کل میں نے اشارہ کیا 11 یا 13 کے حوالے سے، ایک قول 18 تک پہنچا ہوا ہے۔ 18 میں 3 الگ خواتین، 15 الگ خواتین، 15 میں 2 الگ، 13 الگ۔ خلاصے کلام دیجئے کم از کم 11، اور قول دیگر میں 13 خواتین۔ یہ 13 کے 13 مائیں ہیں کس کی؟ وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی ساری بیویاں یاد رکھیے، ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہو نہ ہو یہ الگ بحث ہے، لیکن ماں کا لفظ تو استعمال کیا جائے گا۔ بھائی بڑی آسان سی مثال ہے کہ انسان ان ساری ماؤں کو سلام کرے۔ ان ساری ماؤں کو ماں بننے کا شرف حاصل کب ہوا؟ جس نے ابتدا کی، جس نے آغاز کیا۔ آغاز کس نے کیا؟ ابتدا کس نے کی؟ ابتدا اس نے کی جو ملکۃ العرب ہے۔
ابتدا اس نے کی جس کے لیے ابو طالب علیہ السلام کے کلمات یہ تھے، ان ختیجۃ، بہت غور کیجئے گا، امرأۃ کاملۃ۔ آج کا متعصب لغت کا ترجمہ کرنے والا کہتا ہے ختیجہ کہتے ہیں اس کو جو ناقص ولادت کا باعث بنے، جو ناقص بچہ جنے اسے ختیجہ کہتے ہیں، جا کے چیک کر لیجئے گا۔ یہ تو یہ کہتا ہے، اور ابو طالب کیا کہتے تھے؟ ان ختیجۃ امرأۃ کاملۃ میمونۃ فاضلۃ تخشى عن العار وتحذر عن الشنار۔ ارشاد فرماتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام جناب ختیجہ طاہرہ کے بارے میں کہ یقیناً ختیجہ امرأۃ، ایک خاتون ہیں، ایسی خاتون کاملۃ۔ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے، لفظ کاملہ اگر کسی کتاب دعا کو کہا جائے تو صحیفہ کاملہ ہو جاتا ہے، اور تلاش کریں کائنات میں سب کو آپ نقص کے ساتھ پائیں گے، کسی میں ایک کمال ہے تو ایک نقص ہے، کسی میں ایک خوبی ہے تو ایک خامی ہے، کامل بس خدا کی ذات کے بعد محمد و آل محمد کی ازواج مقدسات ہیں، اور جس کو یہ کامل کہہ دیں پھر وہ ناقص نہیں رہتا، کامل ہو جاتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ختیجہ کو نکاح کے بعد ختیجۃ الکبریٰ کہا کرتے تھے۔ تو الکبریٰ کا جو عنوان ہے بعض روایات میں یہ ان کے گھر کا عنوان ہے، بعض روایات میں پیغمبر نے جسے کبریٰ کہا، پیغمبر اسے کہتے ہیں جو خدا کو اکبر کہے تو اکبر ہو جائے، انہیں کبریٰ کہے تو کبریٰ ہو جائے۔ اب کائنات میں کوئی دوسرا ختیجہ ہو تو صغریٰ ہوگا، کبریٰ نہیں ہوگا، کبریٰ ایک ہی۔ اللہ اکبر، کیسی خاتون کا؟ امرأۃ کاملۃ میمونۃ۔ میمونہ کس سے کہتے ہیں؟ میمونہ کہتے ہیں باعث برکت کو، جسے مبارکہ کہتے ہیں آپ۔ تو ختیجہ طاہرہ میں کیسی برکت ہے؟ میں آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی اس طرح توسل کیا ہو تو ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا۔ ایک شخصیت ہیں آغائے حسین تہرانی، اور آغائے حسین ایسے عالم کہ جنہیں دو مراجع عظام نے اجاز روایت دیا، ایک آغائے لطف اللہ صافی گل پیگانی نے، ایک آقائے محمد رضا گل پیگانی نے، دو عظیم مراجع نے ان کو اجاز روایت دیا۔ اجازہ خمس لینا اور ہے اور اجاز روایت لینا اور ہے۔ اس کا مطلب کہ ان دو مراجع کے نزدیک یہ آغائے حسین اس منزل پر موجود ہیں کہ روایت نقل کر سکتے ہیں کتابوں سے۔ یہ کہتے ہیں بڑے حالات خراب تھے میرے مالی اعتبار سے، میں نے ایک منت مانی کہ پروردگار میرے حالات بہتر کر دے، تو میرے گھر جو بھی ولادت ہوئی اگر بیٹی کی ہوئی تو نام رکھوں گا ختیجہ۔ ختیجہ نام رکھنے کی منت مانی حالات ٹھیک ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں خدا نے حالات بھی ٹھیک کیے، رحمت بھی عطا کی، نام رکھا ختیجہ۔ منت یہ تھی کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں بی بی ختیجہ طاہرہ کے نام سے کتاب لکھوں گا۔ انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے خصائص ختیجۃ الکبریٰ۔ 160 خصوصیات لکھی ہیں حضرت ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی۔ اگر کوئی اپنے گھر میں بچیوں کے نام رکھے ختیجہ کے نام پر، اگر کوئی حضرت ختیجہ طاہرہ کے نام سے صلوات کی، درود کی تسبیحات تلاوت کرے، آپ کی زیارت نامے کو پڑھے، یا آپ کے نام سے اپنے کاروبار میں آپ کو شریک اور سہیم کر لے، مثلا اپنے ہی پیسوں میں سے کچھ ایک رقم مخصوص کرے کہ بی بی ختیجہ طاہرہ کا حصہ یہ ہے، جب پروفٹ حاصل ہو
تو جو ان کا حصہ وہ ان کے لحاظ سے ان کی اولادوں میں بانٹ دیں. مثال دے رہا ہوں. تو ختیجہ نام ہے کس کا؟ میمونۃ، برکتیں عطا کرنے والی. فاضلۃ، ختیجہ صاحب فضیلت خاتون ہے، ایسی صاحب فضیلت کہ تخشا عن العار، ہر ننگ و عار سے دور ہیں، وتحذر عن الشنار، ہر قسم کے فسق و فجور سے الگ ہیں. یہ کس کے جملے تھے؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام.